کی تو کچھ عرصے تک کیسے سلسلہ چلا، اس کی پوری تفصیل، کیسے کیسے جماعت کو قائم کیا گیا اور اس میں کیا کیا چیزیں رائج کی گئیں، اور جن چیزوں کو رائج کیا گیا اس کا اصل مقصد کیا تھا، وہ ساری بات وضاحت کے ساتھ مولانا مودودی صاحب کے ذریعے ہو یا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے ذریعے ہو یا مولانا صدر اصلاحی صاحب کے ذریعے ہو، یہ تمام باتیں تفصیل سے آ گئی ہیں۔ اور شاید آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جو لوگ بھی رکن جماعت بنتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ روداد پڑھ لیں، روداد پڑھنا لازم ہے۔ تو دراصل اس میں روداد میں خاص بات یہی ہے کہ جماعت اسلامی کی اٹھان کیسے ہوئی ہے۔ تو یہ ہفتہ وار اجتماع جو جماعت میں قائم کیا گیا ہے، اصل جماعت جو قائم کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ فیلڈ میں کچھ کام کرے۔ مسلمان کا جو سب سے بڑا اور اہم کام جس پر جماعت اسلامی نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اور ابھی جو آپ نے سنا مطالعہ لٹریچر میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلیفہ بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں ان کا منصب زیادہ اونچا ہے۔ تو یہ خلافت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی خلافت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی فرمانبرداری کی طرف متوجہ کرایا جائے۔ دراصل یہ جماعت اسلامی قائم اسی کام کے لیے ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کا مقصد خالی قرآن سنانا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہمارے خرابیاں ہیں ان پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ قابو پا ہی لیں گے جب برائی کو ختم ہی کر دیں گے، لیکن یہ کہ اس سلسلے میں ہماری کوشش کیا ہے، اچھائیوں کو فروغ دینے کے سلسلے میں ہماری کوشش کیا ہے۔ تو دراصل یہ ہفتہ وار اجتماع اس لیے ہے کہ ہم ان کاموں کا جائزہ لیں کہ ہم نے گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے کیا کام کیا اپنی اس آبادی میں، برادران وطن سے متعلق یا مسلمان سے متعلق۔ تو اس کے جائزے کے لیے یہ اجتماع ہے، مین کام یہ ہے۔ ہاں، درس قرآن اور درس حدیث یا مطالعہ لٹریچر یا دوسرے جو پروگرام ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہم دین کو مزید گہرائی سے سمجھیں، قرآن کی سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو یہ چیز تفسیر پڑھنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ باضابطہ درس قرآن کی تیاری کی جائے۔ اس کو اصل یہ ہے کہ ایک بات کو یوں سمجھیے کہ کسی بھی تفسیر کے بارے میں، خواہ وہ تفہیم القرآن ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں لٹریچری زبان ہے، اور ہم میں کا ہر آدمی، یعنی معاشرے کا ہر آدمی ہر جگہ کا وہ لٹریچری زبان نہیں سمجھ سکتا۔ تو اصل جماعت کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی درس قرآن یا درس حدیث بھی دیتے ہوں ان کے لیے لازم ہے کہ یہ ہفتہ بھر اس پر محنت کریں، اس کو خود پئیں، پہلے جو رکوع عوام کے سامنے پیش کرنی ہے اس کو خود سمجھیں تفسیر کی مدد سے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی صرف جماعت کے بزرگوں کے درمیان محدود نہیں رہنا چاہتی ہے، بلکہ ہماری میقاتی منصوبے میں یہ بات درج ہے کہ جو لوگ درس قرآن یا تقاریر کرتے ہیں یا ان کو کرنا ہے تو وہ دوسرے بزرگوں کی تفسیر سے بھی مدد لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف تفہیم القرآن سے مدد لیں، دوسرے تفاسیر سے بھی وہ مدد لیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جب اپنی زبان میں بات کہیں گے تو بات زیادہ لوگ سمجھیں گے۔ ابھی جو درس قرآن ہوا ہے
باتیں تو بہت ساری آئی ہیں، لیکن میں صرف شروع کی ایک بات کو اور آخر کی ایک بات کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے، اور آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی اپنے گھر جا کر کے اس 5ویں رکوع کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ یہ بہت اہم رکوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات کہی گئی ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اس وقت کے مسلمان یہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس وقت کے مسلم جو ملت تھی وہ وہی تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے رسول کو مانتے تھے، اللہ کی کتاب کو مانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ کہ ان کے اندر بگاڑ آ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدکم اوف بعہدی وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو ہماری ان نعمتوں کو جو ہم نے تم کو عطا کیا تھا، ٹھیک ہے، لہذا تم اپنا عہد پورا کرو تو میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، ہم پیغمبر کی بات مانیں گے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم خود بھی راہ راست پر رہیں گے اور دوسروں کو راہ راست کی طرف بلائیں گے، اس کا وعدہ تم نے کیا تھا۔ اور پھر یہ وعدہ بھی تمہارے نبی نے تم سے لیا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا، کون نبی؟ نبی آخر الزماں۔ اچھا، یہ ہر پیغمبر نے کیا تھا، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں تھی، جتنے بھی پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں نے اپنے امت کو اس بات کی طرف متوجہ کیا تھا کہ نبی آخر الزماں جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ آپ کے ماننے سے انکار کیا بلکہ آپ کی تصدیق کی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو ان کا سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا ہم سے، اور ہم نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تم پیغمبروں کے پیچھے چلو گے تو ہم تم کو دنیا کے اندر سرخرو کریں گے، دنیا کی امامت تمہاری ہوگی، یہ ہم نے وعدہ کیا تھا، لہذا تم اپنا وعدہ پورا کرو تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ دیکھیے، ٹھیک یہی مطالبہ آج امت مسلمہ سے بھی ہے نا بھائی۔ یہ قصہ نہیں نا ہے، قرآن مجید کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید تو کریکٹر پیش کرتا ہے۔ تو اس نے جس طرح سے بنی اسرائیل سے کہا تھا، آج یہ کتاب امت مسلمہ سے کہہ رہی ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی اختیار کرو، اور پھر اتنے برے حالت میں بھی ذرا دیکھو نظر اٹھا کر کے کہ ہم نے تم کو کیا نہیں دیا۔ اس دنیا کے اندر 57 ممالک تمہارے زیر کنٹرول ہے، دنیا کے وہ خزانے، وہ پیٹرول کی شکل میں ہوں، گیس کی شکل میں ہوں، سونے کی شکل میں ہوں، چاندی کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ وہ بہت ساری چیزیں جو میں نہیں جانتا، ان تمام کے ذخائر تمہارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر اس نعمت کو یاد کرو کہ ایک وقت تھا کہ تم پوری دنیا کی امامت کر رہے تھے اور دنیا کا بڑا حصہ تمہارے کنٹرول میں تھا۔ زیادہ دور نہیں جائیے، یہ 1924 تک صورتحال یہ تھی کہ برطانیہ کا کوئی پانی والا جہاز اس وقت تک کراس نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ خلافت سلطانیہ کا جھنڈا اس کے اوپر لگا ہوا نہ ہو۔ یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ بھی سامنے کی بات ہے۔ یعنی خلافت جب ٹوٹی ہے اس کے پہلے تک یہ صورتحال تھی، یعنی یہ کہ یہ خلافت راشدہ جو 30 سال قائم رہی، اس کا ثمرہ تم نے کتنا دن، تقریباً 1300 سال اس کا مزہ لیا تم نے۔
آج خلافت ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس امت پر، جو نعمتیں عطا کی ہیں، اس کو یاد کرو. ٹھیک ہے. اور آخر میں جو بات کہی گئی ہے بڑی اہم ہے. کیا پڑھا تھا پڑھا صاحب؟ نماز کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ سخت کام ہے، اس میں تھوڑا سا مشکل کام ہے. لیکن ایک بات پر غور کیا، ہم نے کیا کہا کہ ان لوگوں کے لیے سخت نہیں ہے جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ذرا کوئی صاحب بتائیے. بھائی اتنا دن سے آپ لوگ اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، تھوڑا سا ڈیولپ ہونا چاہیے نا. بالکل سامنے کی بات ہے. کیا مطلب ہے؟ جی اس بات کو ذرا سا الٹ دیجیے تو کیا بنے گا کہ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں گویا کہ ہمارے اندر آخرت کا یقین نہیں ہے. معاف کیجیے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بات ایسی ہے، دیکھیں ہم لوگوں کا جو اجتماع ہے وہ پیر صاحب کا، مولانا صاحب کا نہیں ہے کہ جو ان کے منہ سے نکل گیا. بات ہو سکتی ہے، بات ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، کرتے نہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارے اجتماع میں ایسا کچھ نہیں ہے، بات کر سکتے ہیں. قرآن کہتا یہ ہے کہ یہ کام مشکل ضرور ہے، تھوڑا سا سخت کام ہے. ابھی کل ایک پروچن سن رہے تھے غیر مسلموں کا، تو اس میں بات ان کے یہاں بہت اچھی اچھی باتیں ہیں. تو کہا کہ سنو، جب پہاڑ پر تم چڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تم کو جھکنا پڑتا ہے. تم جھکے بغیر پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے. ٹھیک ہے.